बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकात रिजवी कंट्री न्यूज़ की जानिब से प्रोग्राम काबिल गौर के साथ हाजिर है। मौजूदा हुकूमत ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई वो या जिनमें जिन महकमों में चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की, स्टार्ट तो यकीनन हुकूमत ने बिल्कुल ठीक लिया, मगर जब वही प्रोजेक्ट जिसको गवर्नमेंट लेके चलती है और उसे ठीक करना चाहती है, वो आखिर में आके एंड यूज़र्स के लिए, ये कहें कि आवाम के लिए दर्द सर बन जाता है। आजकल इसी तरह से गैस की जो सप्लाई है उसने पूरे पाकिस्तान के सारफीन को बेइंतहा जो है परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। गवर्नमेंट ने उसको बेहतर करने की कोशिश की। उनके गवर्नमेंट के वज़रा ने जो है उस पर बुलंद बांग दावे किए कि इसको इस तरह ठीक कर लिया जाएगा, उसको इस तरह ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद सर्दियां आने से कुछ वक्त पहले डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक बड़े मारूफ एंकर ने जो है कंसर्न्ड फेडरल मिनिस्टर से इस पर बात करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके या उन्हें उनके सवालात का सही जवाब नहीं मिला। बिलाखिर जो खदशात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से और डिजिटल मीडिया की तरफ से गोशगुजार किए गए थे या पॉइंट आउट किए गए थे, उन खदशात ने अब सर उठाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, पूरे मुल्क में पहले तो सीएनजी के लिए गैस बंद कर दी गई, उसके बाद जो है अब वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बंद कर दी गई हैं। अब सूरत हाल ये है कि शहरी इलाकों में कहीं गैस है और कहीं गैस नहीं है, और जहाँ कहीं भी गैस है वहाँ प्रेशर नहीं है, या फिर दिन में 3 से 4 मरतबा उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। और वो ब्रेक डाउन जो है उसके औकात ख़ास तौर से कुछ ऐसे हैं कि जब लोगों को उसकी शदीद ज़रूरत होती है। तो मेरा कहने का मकसद, या हमें जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं उसमें लोगों का, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका ख़्याल ये है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई जाए। होना तो ये चाहिए था कि गैस, क्योंकि हमारी अपनी पैदावार है, पाकिस्तान में ये पैदा होती है और वो सारा सेटअप जो है पाकिस्तान का बनाया हुआ है, एंड यूज़र तक पहुंचाने वाला सेटअप जो है वो पाकिस्तान का बनाया हुआ है, प्योरली पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। इसके ना तो इसकी कीमतों में इजाफा होना चाहिए था और ना ही इसकी सप्लाई में जो है वो किसी किस्म का खलल पैदा होना चाहिए था। मगर आजकल सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जिस पर भी तवज्जो देने की कोशिश की, ख्वाह वो इकोनॉमी हो या फिर ये जो सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, उनमें बिलखुसूस जो है गैस की तो हमने बात कर ली, पानी है, बिजली है। पानी की सूरत हाल ये है कि जहाँ भी वासा है, वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज अथॉरिटी जहाँ भी है, वहाँ पानी की सप्लाई जो है उसकी सूरत हाल न सिर्फ ख़राब है बल्कि गैर इत्मीनान बख्श है। बाज़ जगह तो बदबूदार पानी है और बहुत सारी जगहों पे सप्लाई नहीं है। एक वक्त होता था कि यही वाटर सप्लाई, यही हुकूमत की जानिब से जो पीने का पानी जो है वो मुहैया, वो लाइनों में बाय ग्रेविटी मतलब फ़्लो से आता था और वो लोगों के ओवरहेड टैंक जो है वो उससे भर जाया करते थे। ज़्यादा दूर नहीं, आप 70 और 80 की दहाई में चले जाएं तो यही पानी जो है घरों में और साफ़ सुथरा पानी होता था। और वो पोर्टेबल पानी जो है वो लोग इस मिनरल वाटर या ये जो बाज़ार में पानी अवेलेबल है बॉटल्स में, उस पानी की जगह वो इस्तेमाल किया करते थे। कहीं उसको न बॉयल करने की ज़रूरत पेश आती थी, न उस पानी को साफ़ करने की ज़रूरत पेश आती थी। आज ये है कि ये पानी जो है ये पीने के काबिल तो किसी तरह से भी नहीं रहा, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, किसी के लिए भी पीने के काबिल नहीं रहा।
اور سپلائی تو جو ہے وہ بس اس کو بیان نہیں کر سکتے. لوگ جو ہیں راتوں کو جاگ کے پانی کے انتظار میں, جہاں جہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی ہو رہا ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اس پانی کے انتظار میں, اور وہ تب کہیں جا کے ان کے اوور ہیڈ ٹینک کسی طرح سے بھر پاتے ہیں. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد پھر آئیں گے, اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے. یونیک, the power is here. یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. رنگوں کا زمانہ ہو گیا پرانا. اب بات وال پیپرز کی حیدرآباد سمیت سندھ کے واسیوں کے لیے خوشخبری. گھروں اور دفاتروں کو بنائیں دلکش, دیدہ زیب, سمرو وال پیپر اینڈ پی وی سی پینل کے روح رواں. راجن علی سمرو دے رہے ہیں وال پیپرز کی وسیع معیاری رینج. منفرد 3D ڈیزائن بھی موجود ہیں. چائنا, کورین, تھائی لینڈ کے اعلیٰ کوالٹی کے وال پیپرز مناسب قیمت میں سروس کے ساتھ بآسانی دستیاب ہیں. فوری رابطے کے لیے واٹس ایپ نمبر 033337025516 033337078886. ویلکم بیک. ہمارے اس پروگرام کو جو ہے قابل غور کنٹری نیوز کے اس پروگرام کو یوٹیوب پہ لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا, اور اپنی تجاویز سے نوازیے گا تاکہ اس میں بہتری لا سکیں. تو بات ہو رہی تھی واٹر سپلائی کی. تو واٹر سپلائی خواہ وہ شہروں میں ہو, خواہ وہ دیہات میں ہو, جہاں میونسپل کارپوریشن ہیں, جہاں میونسپلٹیز ہیں, جہاں یونین کونسلز ہیں, ہر جگہ پانی کی سپلائی کی صورتحال جو ہے وہ بس افسوسناک ہے. کہیں پینے کے پانی میں جانور جو ہیں وہ کتے اور بیل اور گائے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہیں جو ہے بدبودار پانی آ رہا ہے, کہیں جو ہے سکشن پمپ چلاتے ہیں اور پانی نہیں آتا. تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک طرف تو ان اداروں سے جو ہے وہ سنسیئرٹی ختم ہو گئی, جو کام کرنے والوں کی اپنی جاب کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھی سنسیئرٹی وہ ختم ہو گئی. اداروں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا چھوڑ دیا. نمبر 2, گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈنگ ہوتی تھی بالخصوص سروس ڈیلیوری ڈپارٹمنٹ کو جو ہونی چاہیے تھی, اس میں بھی کٹوتیاں لگ گئیں, اور وہ اس طرح جو ہے ہونا بند ہو گیا جس طرح کیا جاتا تھا. تو اور دوسرا یہ ہوا, اب مثال کے طور پہ ہم بات واسا کی کر رہے ہیں, تو واسا کا پہلے کنیکشن جو ہے ان کا اتھورائزڈ آدمی دیتا تھا. پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے اب وہ سلسلہ جو اتھورائزڈ پرسن کنیکشن دینے والا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جس کا دل چاہتا ہے وہ گڑھا کرتا ہے اور ان کی مین لائن کو پنکچر کرتا ہے اور کنیکشن لے لیتا ہے. بعض جگہ تو اس کنیکشن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس. بعض جگہ ریکوری میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ کسی قسم کا کوئی پراپر ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ ان کے کتنے کنیکشن ہیں اور کہاں سے کیا آنا ہے. بس اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے ان اداروں میں. تو یقیناً اسی قسم کے حالات ہونے تھے جو ہو رہے ہیں. اب دیکھیں بجلی کے ساتھ بھی یہی ہے. بجلی اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور بجلی والے معاملے پہ مطلب الیکٹریسٹی والے معاملے پہ جاتے ہیں پیچھے, تو 1980 سے پہلے جو ہے یہ سلسلہ بجلی کا بحران شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا, اور وہ ہوتا تھا ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے. گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کمی یا یہ لوڈ شیڈنگ والا نہیں تھا. تو اس کے بعد بڑے شہروں میں جو ہے سروس وائرز میں پرابلم آنی شروع ہوئیں, اور بالخصوص بارشوں کے دنوں میں یہ پرابلمز جو ہے وہ
بڑھ جاتی تھیں تو اس کے لیے حکومت نے یا حکومت کے جو نمائندے تھے انہوں نے 1980 سے شور کرنا شروع کیا. وہ شور 1980 سے آج تک چل رہا ہے، مگر بجلی جو الیکٹریسٹی کی سپلائی جو ہے وہ پراپر نہیں ہو سکی، بلکہ جہاں جہاں بھی کوششیں کی گئیں وہاں خرابیوں نے جنم لیا، اور بالخصوص ان اداروں کی جن کی شدید ضرورت تھی عوام کو کہ ان کو ٹھیک ہونا ہے، انہی اداروں میں سب سے زیادہ خرابی ہوئی. بجلی میں، گیس میں، پانی میں، بالخصوص بجلی میں حکومت نے ابھی پچھلے دنوں پیسے بڑھا دیے. اچھا، گیس میں بھی پچھلے دنوں پیسے بڑھائے اور مختلف قسم کے ٹیکسز لگا کے، اور یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ جو ہے یہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ یہ جو ہے انارتھ ہوا ہے کہ جی گزشتہ دنوں جو کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ غلط بلنگ کے ذریعے جو ہے سدرن گیس نے لیا. ابھی حال ہی میں سدرن گیس نے جو ہے ناردرن ایریا کو 3 دن کے لیے گیس ادھار دی، ٹیمپریری ارینجمنٹ کیا، اور اس ٹیمپریری ارینجمنٹ سے بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا. اسی طرح سے جو ہے وہی ہم پانی کی بات کر رہے تھے تو پانی میں بھی کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی. اب بجلی کے ساتھ بھی یہی کہ جی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، بعض شہروں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور پنجاب کے کچھ علاقے بہتر ہوئے ہیں جو ہماری نالج میں آیا ہے، مگر سندھ، بلوچستان وہ صورتحال بدستور جو ہے وہ خراب ہے. 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور دیہی علاقوں میں تو پوزیشن یہ ہے کہ 24 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے کہ ٹرانسفارمر بلاسٹ ہونے لگے ہیں، ٹرانسفارمر خراب ہونے لگے ہیں. ان ٹرانسفارمرز کی جگہ دوسرے ٹرانسفارمرز فراہم کرنے میں مہینوں لگا دیتے ہیں، اور وہ نہ صرف مہینوں لگاتے ہیں بلکہ لوگ تنگ آ کے اور پیسے جمع کر کے ان اداروں کے جو لوگ ہیں، فیلڈ ورکر ہیں، انہیں وہ پیسے دیتے ہیں، پھر وہ کہیں جا کے ٹرانسفارمر کی جو ہے وہ تبدیلی عمل میں آتی ہے. تو ہمارے ویورز کا خیال یہ ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے، حکومت کو اپنی سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا چاہیے، اور ان 4-5 اداروں میں، پھر انہی اداروں میں اب صورتحال یہ ہے کہ جب غلط بل آتا ہے ٹھیک کرانے جاتے ہیں، خواہ وہ بجلی کا ہو یا گیس کا ہو یا پانی کا ہو، تو وہ ان محکموں کے افسران یا نچلا عملہ بیٹھا ہے، کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں ہے. لوگ تنگ آ کے اپنے وقت کو بچانے کی خاطر، ان چکروں سے بچنے کے لیے ان کی غلط بلنگ کو برداشت کر رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں. اور یہ یقیناً حکومت کے لیے، حکومت کو تو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے، حکومت کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا، جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.